ایک بھائی نے دریافت کیا ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان فرما دیں کہ بعض اوقات میت سامنے ہوتی ہے تو امام صاحب طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی. اس میں ہمیں یہ ہے کہ یہ جو ہے فرائض جو علوم ہیں یہ سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور کیونکہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی دور کا رشتہ دار ہے تو اس کے جنازے میں ہم شرکت کرتے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے کس کس کو جنازہ آتی ہے کس کس کو جنازہ کی دعا نہیں آتی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی عالم بعمل یا کسی قاری صاحب کے پاس اگر کسی کو جنازہ نہیں آتی یا جنازے کی دعا نہیں آتی تو ہم ان سے پوچھیں اور مسائل ان سے سیکھیں. بہرحال جنازے کا طریقہ کار پہلے نیت کی جاتی ہے اور یہ یاد رکھ لیں کہ نیت ضروری نہیں کہ ہم زبان کے ساتھ کریں بلکہ نیت کا معنی ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ جس میں ہم نیت کریں گے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور دعا کے لیے حضرت میت کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر یہ نیت ہے. لیکن اگر زبان سے نہیں بھی دہرایا تبھی بھی کوئی بات نہیں بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جنازے میں 2 فرائض ہیں. نمبر 1 جو قیام کرنا دوسرا تکبیرات. اور اس میں یہ بڑا خیال اس میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے مقتدی کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں. بلند آواز سے کہا بھی نہ جائے کیونکہ امام نے بلند آواز سے کہنا ہوتا ہے اور مقتدی اتنی آواز سے کہے کہ جس کی جو آواز وہ خود سن لے اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر تکبیرات وہ نہیں کہے گا تو نماز جنازہ ہوگی نہیں. یہ فرائض میں شامل ہے. یہ 2 فرائض ہیں ایک کھڑا ہونا اور دوسرا تکبیرات کہنا. اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے مقتدی جو ہے کھڑا ہونے والا وہ بھی اللہ اکبر کے اور ثنا پڑھے. ثنا میں ایک چیز کا بس وہ ہے چینجنگ ہے کہ جب ہم ثنا نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمک کا و تعالی جدک کا و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اگر یہ ایک لفظ کا اس کو چینجنگ نہیں آتی تو نماز والی ہی پڑھ لے اور دوسری تکبیر کہی جائے گی. اس میں ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے بلکہ اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا اتنی آواز میں کہ وہ خود وہ آواز سن لے. اور پھر پڑھا جائے گا درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. نماز جنازہ میں درود ابراہیمی ہی افضل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. عام نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہی درود ہم پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اور اس میں پھر پیچھے دعا اگر یہ نہیں آتی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا اگر یہ نہیں آتی تو دعا جو ہم کوئی ایسی پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی یہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ اگر فوت ہوا ہے تو اس کے لیے دعا الگ ہے اور نابالغ بچی فوت ہوئی تو اس کے لیے دعا الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تب پتہ چلیں گی کہ جب ہم امام صاحب یا کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے اور ان سے یہ مسائل سیکھیں گے. اور جب آخری یعنی چوتھی تکبیر ہوگی تو دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں دائیں طرف سلام کرنا ہے بائیں طرف سلام کرنا ہے. ہم سب کو کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والد کی میت سامنے پہ پڑی ہوئی ہے اور بیٹے جیسے امام صاحب اللہ اکبر دوسری تکبیر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دوبارہ وہ جس طرح عیدین میں ہوتا ہے اسی طرح وہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ساری عمر باپ نے اپنے بچوں کو بڑا پڑھایا لکھایا لیکن دین سے غافل فرمایا یعنی دین سے دوری کی اور آج وہ یہ ہے کہ وہ شرمسار ہے صرف ایک منہ رکھنے کے لیے کہ میرے والد ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں نماز جنازہ نہیں آتی مسائل نہیں آتے. تو وہ باپ کی میت کیا سوچ رہی ہوگی کہ آج میری اولاد میرے بچے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو میرے لیے جو آخری مراحل ہیں دعا کے وہی نہیں اس کو آتے. ہم سب کو ہم بیٹے ہیں ہم باپ ہیں ہم رشتہ دار ہیں دوست احباب کچھ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں تاکہ ہمارے علم میں عمل میں اضافہ ہو. آپ اس طرح کی مزید اس طرح کے فقہی مسائل سننے کے لیے آواز حق ندیم کے ساتھ اور جو 1 گھنٹی ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو